سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سفر معراج۔ لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ یہ سن 622 عیسوی کا زمانہ ہے، اعلان نبوت کا 12واں سال، جبکہ رجب المرجب کی 27ویں شب کی مبارک ساعتیں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 برس 4 ماہ اور 15 دن ہو چکی ہے۔ اس خاموش مگر پرسکون رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں آرام فرما ہے۔ پھر دفاتن فرشتوں کے سردار جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں۔ جبرائیل امین نہایت ادب سے پروردگار عالم کا سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آج شب اللہ رب العالمین آپ کو کائنات کی سیر کروانا چاہتا ہے، آپ کو وہ مقام و منصب عطا کرنا چاہتا ہے جو اس سے قبل کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ اس مبارک سفر کی تیاری کا آغاز ہوتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب و احترام سے لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک نور کی تجلیات سے کھولا جاتا ہے، گویا قرآن کھولا جاتا ہے۔ آب زمزم ایک تشت اور اس مبارک تشت میں علم و حکمت نور کی تجلیات میں محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب اطہر کو زمزم سے غسل دیا جاتا ہے۔ اس مبارک قلب انور کو جو منبع علم و حکمت ہے، مزید علم و حکمت کے انوارات و تجلیات سے مزین کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو ایسے بند کر دیا جاتا ہے گویا قرآن کے اوراق کو بند کیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ قریب ہی ایک خاص سواری موجود ہے جسے براق کہا جاتا ہے، جو قریب قریب گھوڑے جیسا ہے۔ اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ جہاں اس کی نگاہ جاتی ہے وہیں اس کا قدم پڑتا ہے۔ حرم بیت اللہ میں اس براق کی رکاب جبرائیل امین کے ہاتھوں میں، جبکہ باغیں میکائیل کے ہاتھوں میں ہیں۔ سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ مسجد الحرام سے روانہ ہونے کے چند لمحوں بعد ہی ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں کھجوروں کے باغات ہیں۔ یہاں پہنچ کر جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، جبرائیل یہ کون سا مقام ہے؟ جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ منورہ، یہی مقام آپ کا مسکن ہوگا۔ وہ جو ایک شہر نور خدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر رکتے ہیں اور ایک درخت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ادا کرنے کا کہا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ مدائن ہے۔ اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے نماز ادا کی تھی۔
پھر ایک اور جگہ قیام کیا جاتا ہے اور آپ سے سجدہ ریز ہونے کا کہا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ بیت اللحم ہے، یہیں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح کچھ اور مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سفر جاری رہتا ہے، اور پھر آپ بیت المقدس میں قدم رنجہ فرماتے ہیں۔ بیت المقدس مکہ مکرمہ سے 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر فلسطین میں واقع ہے۔ اس مقدس مقام پر پہنچ کر رسول اللہ اور جبرائیل امین نے 2 رکعت نوافل ادا کیے۔ پھر جبرائیل آپ کو لے کر کچھ آگے بڑھے، جہاں تمام انبیاء اور رسل صف بستہ اور آپ کے منتظر تھے۔ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر تمام انبیاء اور رسل کی امامت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا یہ سفر اسراء کہلاتا ہے، جبکہ مسجد اقصی سے آسمانوں کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، جسے سفر معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک رات کے ایک حصے میں، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ یہ پہلا آسمان ہے۔ جبرائیل امین پہلے آسمان کے فرشتوں کو دروازہ کھولنے کا کہتے ہیں۔ ادھر سے آواز آتی ہے، در جلدی کھولو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، انہیں بلایا گیا ہے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پہ اپنے رب کی نشانیوں کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ یہاں آپ کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوتی ہے۔ وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے اور مسکراتے ہوئے آپ کو بیٹا کہہ کر مرحبا کہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ راز و نیاز اور پیار و محبت کی گفتگو ہوتی ہے، اور پھر آگے کا سفر۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ پلک جھپکتے ہی آپ جبرائیل امین کے ساتھ دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں۔ دستک دی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ میں جبرائیل ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ جلدی سے دروازہ کھولا جاتا ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہاں سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنے رب کی عنایات سے فیضیابی ہوتی ہے۔ پھر سے سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی طرح تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔
ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ سامنے کعبۃ اللہ کی طرح کی ایک عمارت ہے جس کی دیوار سے ٹیک لگائے ایک بزرگ تشریف فرما ہے۔ وہ بزرگ آپ کو دیکھ کر فرط محبت کا اظہار مرحبا میرے بیٹے کہہ کر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ دیکھنے میں مجھ سے بہت مشابہ تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ مبارک عمارت فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے، اور یہ بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پیار اور محبت کی گفتگو ہوتی ہے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کو وہاں سے اگلی منزل کی جانب روانہ فرماتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس آسمان پہ جس پیغمبر سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، در حقیقت وہ اس پیغمبر کا مقام رفعت ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام الصف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سفر کے دوران ہم ایسے مقام پر پہنچے جہاں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ میں نے وہاں تقدیر کے قلم کے لکھنے کی صدا سنی۔ یہاں جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے مقام کی آخری حد ہے، اس سے آگے آپ کو تنہا سفر کرنا ہوگا۔ اس مقام سے آگے میں ایک قدم بھی بڑھا تو تجلیات ربانی مجھے جلا ڈالیں گی۔ چنانچہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اللہ کی مشیت کے مطابق آگے بڑھے اور پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ مقام انوار تجلیات ربانی کی جلوہ گاہ ہے۔ سدرۃ المنتہا گویا ایک درخت کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دفعتاً اس سدرہ کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپا، اور وہ اس قدر حسین اور دلکش ہو گیا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا۔ جنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں موتیوں کے محل ہیں، اس کی مٹی کستوری کی ہے۔ وہیں پر کوثر کو دیکھا، اس نہر کے کنارے سونے کے ہیں، اس کا پانی موتیوں اور یاقوت پر بہتا ہے، اس کے پانی کا رنگ برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جنت اور جنتیوں سے آگاہی ہوئی، رب کے حضور حاضر ہوا اور اس کی شان کے مطابق اس کی حمد بیان کی۔ پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا جو رب تعالیٰ نے اپنی مشیت سے 5 نمازوں میں تبدیل فرمایا، مگر اس کا اجر 50 کے برابر رکھا۔ سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مشاہدات کروائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب کے پیالے پیش کیے گئے۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی 4 نہروں کا مشاہدہ کروایا گیا، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ آپ کو جہنم کے داروغے سے ملوایا گیا، اس کا نام مالک ہے، نہ وہ ہنستا تھا اور نہ اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے۔ رسول اللہ کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے سر کاٹے جاتے ہیں، وہ جڑ جاتے ہیں، پھر کاٹے جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟
بتایا گیا کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے لباس پھٹے پرانے ہیں، وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور چرتے ہیں، وہ کانٹے دار جھاڑیاں کھاتے ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ لوگ مال پر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کو دیکھا جو صاف ستھرا گوشت چھوڑ کر گندا اور بدبودار گوشت کھاتے ہیں۔ پوچھا یہ کون؟ بتایا گیا کہ بدکار ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ خون کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے۔ پھر ایک ہولناک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ہونٹ اور زبان کاٹتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتے ہیں پھر کاٹتے ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ فتنہ پرور لوگ ہیں جو کہتے تھے کرتے نہ تھے۔ کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے ناخن لوہے اور تانبے کے تھے اور وہ اپنا منہ اور سینہ نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون؟ بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عزتیں اچھالتے تھے۔ راستے میں ایک سجی سنوری حسین عورت نے آپ کو پکارا، لیکن آپ اس کی جانب متوجہ نہ ہوئے۔ پوچھا یہ کون؟ بتایا گیا کہ یہ دنیا ہے، اگر آپ اس کی جانب توجہ فرماتے تو آپ کی امت آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دیتی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج مکمل ہوا۔ جو شان، جو عظمت، جو رفعت اور جو بلندی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہ ہوئی۔ یہ سفر در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان ظاہر کرنے کے لیے کروایا گیا۔ یہ سفر ایک معجزہ ہے جسے عقل و خرد سمجھنے سے قاصر ہے۔ فقط ایمان والے اور عشق والے ہی اس مبارک سفر، اس معراج کے سفر سے ایمان کی چاشنی اور حلاوت پاتے ہیں۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔